کی ہے, جیل میں رکھنے کی کوشش کی تاکہ عوام سے ڈیٹیچ ہو جائے, پاکستان کے عوام اس سے دور ہو جائیں, لیکن یہ ناکام ہو چکے ہیں, یہ ہار چکے ہیں. وہ عوام کے دلوں میں رہنے والا ہے اور دلوں میں رہ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہم پر پہلے رجیم چینج کے سلسلے میں مسلط ہوئے اور ناکام, اس کے بعد 8 فروری میں جو ہارا ہوا لشکر تھا, شکست خوردہ لشکر, لالچی, بزدل اور انتہائی حقیر لشکر, انہوں نے فارم 47 پر مسلط کیا. وہ انتہائی اس کا کھوکھلا پن سامنے آ چکا ہے, عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں. یہ جو بجٹ دیا ہے عوام پر, ایک آئٹم کیا اسے کہتے ہیں, مہنگائی کا بم گرایا انہوں نے, یہ عوام سے لا تعلق, یہ عوام سے انتقام لے رہے ہیں. انہوں نے عوام کو ان کو ووٹ نہیں دیا ہے, عوام سے یہ انتقام کا ووٹ بجٹ تھا, عوام کی نظروں میں گر گئے, ہار چکے ہوئے ہیں. آپ یہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ ان کی تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے, پاؤں زمین پر ہی نہیں ہے. ان کا ایک ہی حربہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو, پی ٹی آئی کو فوج سے لڑایا جائے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے. اور میں نے ایک عام بندہ جو ابھی حکومت میں ہے اور بڑے عہدے پر ہے, میں نے سنا ہے کہ ایک زمانے میں وہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان نے ٹوٹنا ہے اور سندھ اور بلوچستان میں نے لینا ہے. اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر. لہٰذا میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں, اس کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے عوام کے اندر میں سے ہے. ان کو لڑانا یعنی پاکستان کو تباہ کرنا, وطن سے دشمنی کرنا, کیونکہ عوام سے لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ ان کا حربہ ہے ہارے ہوئے لشکر کا. یہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں. پہلے ان کے کندھے پہ رکھا گیا, اب یہ رکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان بچانے کا وقت ہے اس وقت. میں پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں, یہ لسانی مسلکی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے, یہ پارٹیز کی لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے, یہ پاکستان کو بچانے کا وقت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بنوں میں ہر جگہ کوشش کی جاتی ہے. 9 مئی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. 9 مئی اگر سچے ہوتے یہ لوگ تو جو CCTV فوٹیجز ہیں لے کے آتے سامنے, کیوں چھپائی ہیں؟ 9 مئی ایک پلان تھا جسے کہتے ہیں نا لنڈن پلان کا حصہ تھا. لہٰذا پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے اپنے وطن کو بچانا ہے. اور جو لوگ اپنے وطن کے اہم اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام نہیں چاہتے یہ تباہ ہوں. لیکن جب متولی ہی اپنے جس مزار کا وہ متولی اس کا احترام نہ کرے تو باقی لوگ بھی نہیں کرتے. آپ کو چینجنگ لانی پڑے گی, اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی, مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, ملک کی خاطر, وطن کی خاطر, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر اور پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کی خاطر. ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وطن کی خاطر. عمران خان پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے, پاکستان کے 90% عوام پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہیں, اور بس. لہٰذا ہم اس راستے پہ کھڑے ہیں, چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہے, ڈٹے رہنے والوں کی جیت ہے, بخلائیوں کی جیت نہیں ہے. جس نے بجٹ بنایا ہے اس کو میڈل نہیں, اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے آج کا جس سارا کرتوت کیا ملک کو تباہ, یہ جیل میں ہونے چاہیے تھے. لیکن یہ لالچ کے قیدی, یہ ہوا و حوث کے قیدی, یہ اقتدار کے قیدی, یہ پتہ نہیں کتنے زندانوں کے قیدی ہیں. ہارا ہوا لشکر ہے. انشاءاللہ عوام اب دیکھنا جلد ہی اس لشکر کا جنازہ اٹھے گا. دنیا دیکھے گی کہ یہ نشان عبرت بنیں گے یہ لوگ. یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کی رات بالآخر ختم ہوتی ہے اور عدل کا سویرا طلوع ہوتا ہے. فرعون کہاں ہے, نمرود کہاں ہے, شداد کہاں ہے, قارون, یزید کہاں ہے؟ یہ بھی انہی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. عمر ایوب صاحب, ساری مرکزی قیادت آج اندر جیل گئی ہے خان صاحب سے ملنے, طریقے تحفظ آئین وہ بھی ان کی بھی. یہ ایک بات میں کہنا چاہتا تھا, کل جمعہ ہے, انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم نے نکلنا ہے, GB سے لے کر پاکستان کے آخری کونوں تک. یہ کل وطن کے لیے نکلنا ہے, پاکستان کے لیے نکلنا ہے, ظلم کے خلاف نکلنا ہے, غریبوں کے خلاف نکلنا ہے, بجٹ میں جو ظلم ہے اس کے خلاف نکلنا ہے, خان کے ساتھ دینے کے اعلان کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ. آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے, جو بات آج کل کی جا رہی ہے, جو میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ GHQ کے باہر پرامن طور پر ممکنہ گرفتاری کی انہوں نے کال دی تھی, اس حوالے سے کوئی وضاحت کی؟ جی بالکل کی ہے, پر ابھی جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پرامن کال دی ہے.
پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, پرامن پارٹی ہے, اور ہم لوگ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس کو ہم لوگ ہمیشہ ایکسرسائز کریں گے. کبھی بھی نہیں کہا کہ جیوج میں گھس جا کے آگ لگاؤ, کبھی نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں چلے جاؤ, کبھی نہیں کہا کہ کسی جگہ آگ لگاؤ. یہ تاریخ ہے ہماری اور پی ٹی آئی کی, کبھی آگ نہیں لگاتے, کبھی ڈنڈے لے کے نہیں آتے. یہ وہ لوگ آپ جانتے ہیں جیسے مینوپولیٹ کرتے ہیں, اپنے بندے کو چھیڑتے ہیں, اپنی مرضی کے پھر اقدامات کرواتے ہیں, پھر بلیم کرتے ہیں. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں. یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایز پریزیڈنٹ پنجاب انہوں نے وصف لگایا کسی کو کور کمانڈر ہاؤس میں اندر جانے سے روک رہی تھی, اور بدقسمتی کے ساتھ جو وہاں پہ یہ پورا ایک پری پلان تھا تو وہ سامنے آپ کے آ گیا. جناب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 39 ارکان کو قومی اسمبلی کا ممبر قرار دے دیا ہے, اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کی جو سرد جنگ الیکشن کمیشن سے کیا وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, واضح چیز ہے, ہم لوگ ڈے ون سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو غلط انٹرپریٹیشن آئین کی تھی اور قانون کی تھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تھی, جو ہمارے فل بینچ نے ڈکلیئر کیا تھا, ججز نے ڈکلیئر کیا تھا, اس کے اوپر فیل فور چیف الیکشن کمشنر اور اس کے چاروں کمشنرز مستعفی ہوں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ نے الیکشن کی بات کی, خواجہ آصف نے کہا کہ 10 دن جو ہے ملک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, الیکشن کا عدم قرار دیے جانے کے بھی چانسز نظر آ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ خواجہ آصف تو پہلے بھی فارم پر ایک فون کال کی وجہ سے آیا تھا, واٹس ایپ کی وجہ سے آیا تھا جنرل باجوہ کا, ابھی بھی آیا. اس کا کیا ہے, اس نے تو ریحانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن ہارا ہوا ہے, پہلے بھی عثمان ڈار صاحب سے ہارا تھا, ابھی بھی ہارا ہوا ہے. کیا ویلیو ہے؟ پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں, آپ کے بہت ساری کمیٹیاں بھی بنی مذاکراتی, سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے, کیا آپ مذاکرات کریں گے مین گراؤنڈ پہ؟ مذاکرات کے لیے جب ہمارے ایم این ایز کو وہ اندر کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب یہاں پہ جو کام کر رہی ہے وہ واضح طور پہ غیر قانونی غیر آئینی چیز ہے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے ہمارے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, اس ماحول میں کس طرح مذاکرات کون کرے گا؟ اس کے بعد یہ جس وقت 14 کو ہوا تھا, 18 مارچ کو جو ویڈیو فوٹیج جوڈیشل کمپلیکس میں تھا, اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غائب کر دی گئی ہیں, آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئی. ان کو پبلک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جوڈیشری میں جا رہے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائم ہے, ایک جرم ہے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا 5 اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے, اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے, وہ کل ہائی کورٹ نے جو چیف کمشنر کا آرڈر تھا, اسلام آباد چیف کمشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوخ کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا, وہ بلکہ اس مہینے کے 6 جولائی کا, وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں. اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائی کریں گے کہ 5 اگست کو ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں, اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس جلسے کی سربراہی جو ہے وہ علی امین خان گڈھپور صاحب کریں گے, جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرو سیٹ, مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کنول شوذب صاحبہ نے اپنے جو گزارشات تھی وہ رکھی, اور مائنورٹیز اقلیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیے تھے, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے. باقی ساتھیوں نے بھی اپنا انپوٹ کیا اور انہوں نے اس پہ اطمینان اور تسلی کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. یہ پی ڈی ایم حکومت, شہباز شریف حکومت, مریم نواز حکومت, ان کے تو چھکے چھوٹ گئے ہیں, یہ ڈوب گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دیا عوام کے سامنے, پی ٹی آئی کے سامنے. نہیں ہونا چاہیے.